وہ جب 4 5 6 7 سال تک ہو اس کو زندہ دفن کر۔ یہ حالت تھی مکہ والوں کی، ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے، ننگے ہو کے بیت اللہ کا ننگے ہو کے طواف کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی توحید کی دعوت دی، بتوں کو توڑا، لیکن ان بدبختوں نے حضرت ابراہیم کا بت بنا کے بیت اللہ میں سجا دیا، حضرت اسماعیل کا بت بنا کے بیت اللہ میں سجا دیا، اور اسی طرح جیسے ان کا دل چاہا، اللہ اکبر، جتنے بت چاہے انہوں نے بنائے۔ یہ گمراہی ان کے اندر موجود تھی، اور اللہ نے اس کے علاوہ بھی، اور پھر اس کے علاوہ احادیث کے اندر بھی، تاریخ کے اندر ان کی ضلالت، گمراہی، اللہ اکبر، اس قدر بڑھ چکی تھی، اس قدر بڑھ چکی تھی کہ پھر اللہ نے ان پر ترس کھایا، اور جہان پر اللہ نے اپنی رحمت فرمائی، احسان کیا، اور مبعوث کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پھر مبعوث فرمایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا، سب سے بڑا احسان کیا۔ اللہ کے احسانات تو بے شمار ہیں، یہ سارا ہمارا وجود اللہ کا احسان ہے، یہ دن کی روشنی اللہ کا احسان ہے، رات کی تاریکی اللہ کا احسان ہے، یہ ندیاں نالے اللہ کا احسان ہے، یہ پھل پھول اللہ کا احسان ہے، یہ سورج کا چمکنا اللہ کا احسان ہے، رات میں چاند کا روشن ہونا اللہ کا احسان ہے، احسان ہی احسان ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لوگوں اگر اللہ کے احسانات کو تم گننا چاہو، لا تحصوها، تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ احسان، اللہ کے احسانات کے نیچے بوجھ تلے انسان دبا ہوا، احسان ہی احسان، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اللہ اکبر دریا، یہ سمندر، یہ نہریں، ان سب کا پانی تم جو ہے وہ سیاہی میں تبدیل کر لو، اور جتنے بھی روئے زمین کے اوپر درخت ہیں سب کی کلمے بنا لو، اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی نوازشات کو لکھ نہیں سکتے، تحریر نہیں کر سکتے، اللہ کے انعامات اور احسانات کو تم ان کے ذریعے لکھ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، اللہ کے کلمات، اللہ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے، یہ ساری سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اور کلمے بھی ختم ہو جائیں۔ اس قدر اللہ کے احسانات، اللہ اکبر، ان احسانات میں سے، ان نعمتوں میں سے اللہ نے ایک احسان عظیم فرمایا، اور وہ احسان عظیم کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں بادشاہ ہم گمراہ قوم تھی، ہم ضلالت میں مبتلا تھے، مردار کھایا کرتے تھے، بدکاریاں کیا کرتے تھے، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، ہر قسم کی برائی ہمارے اندر موجود تھی۔ پھر اللہ نے ہم میں سے ہی ایک نبی اور رسول بنایا جس کا عالی نسب ہمیں معلوم تھا، جس کی دیانتداری ہمارے سامنے تھی، جس کی سچائی ہمارے سامنے تھی، جس کی پاک دامنی ہمارے سامنے تھی۔ جب وہ نبی آیا اس نے آ کے ہمیں سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ لات بھی معبود نہیں، یہ منات بھی معبود نہیں، یہ عزا بھی معبود نہیں،
نہیں، یہ سب معبودان باطل ہے۔ اگر سچا اور حق پر مبنی کوئی معبود ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اور پھر اس نبی نے ہمیں روکا فواحش سے، منکرات سے، بدکاریوں سے اور اسی طرح بدسلوکیوں سے، اور ہمیں حکم دیا دیانتداری کا، ہمیں حکم دیا سچائی کا، ہمیں حکم دیا تہمت نہ لگانے کا، ہمیں حکم دیا جھوٹ نہ بولنے کا۔ یہ ساری برائیوں سے ہمیں روکا اور ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ یہ خطاب کیا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں کہ ہم تو گری ہوئی قوم تھے، ہم تو گری ہوئی قوم تھے، بات بات پہ لڑائی ہوتی، بات بات پہ جھگڑا ہوتا، معمولی معمولی باتوں پر خون کے دریا اور ندیاں بہہ جاتی۔ اس حالت میں ہم تھے کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں نبی عطا فرمایا، محمد مصطفیٰ۔ اور حالت کیا تھی؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت احسان عظیم کو اپنے اوپر جو اللہ نے تم پر کیا ہے یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتیں ڈال دی، پیار ڈال دیا، محبتیں پیدا کر دی، وحشت ختم ہو گئی اور لوگ انس کرنے والے بن گئے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، دیانتداری آ گئی، سچائی آ گئی، پاک دامنی آ گئی، اور اسی طرح محبت اور پیار آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ فبین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس اللہ کی نعمت کے ساتھ تم بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے۔ یہ تباہی اس قدر تھی کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس آخری کنارہ تھا، گرنے ہی والے تھے تم۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرما کے تمہیں اس آگ سے محفوظ کر، اس اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انصار کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ضلالا، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ جب میں مدینہ میں آیا تو اس وقت تم گمراہ نہیں ہو چکے تھے۔ فہداکم اللہ بی، اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی تو میں محمد کے ذریعے دی، میرے ذریعے، میرے ساتھ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کنتم متفرقین، تم جدا جدا تھے، علیحدہ علیحدہ تھے، فرقے فرقے تھے، بٹ چکے تھے، دشمن بن چکے تھے۔ الفکم اللہ بی، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا میں محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آمد ہوئی، میں مدینہ میں آیا، اللہ نے میرے ساتھ تمہاری دشمنیوں کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ دشمنیاں، وہ عداوتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ سارا کچھ قرابتوں میں جو ہے وہ بدل گیا اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور یہ نبی جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایسی شان، ایسا مقام، ایسی فضیلت، ایسی عظمت اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا، قربانیوں کی تاریخ ہے پوری۔
قربانیوں کی تاریخ ہے اس سے پہلے، لیکن اب اللہ نے حکم دیا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کا گھر بنایا، اسماعیل علیہ السلام ساتھ ساتھ مزدوری کر رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا ابراہیم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اسماعیل ساتھ معاونت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ جب اللہ کا گھر بن گیا اس کے بعد دونوں باپ بیٹا کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے